الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل پڑے اللہ کی ہدایات کے مطابق۔ اب فرعون کو جب پتہ چلا، فرعون ملعون کو اور اس کے جو ہے وہ ساتھیوں کو، کوئی غلام نہ رہا، کوئی جو ہے وہ ملازم نہ رہا، کوئی کام کرنے والا نہ رہا، بہت غصے میں آیا اور غصے میں آ کے کہا آج ان کو سب کو میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اس نے اکٹھے کیے جتنے بھی اپنی فوجیں تھیں اور ساری فوجیں لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چڑھ دوڑا کہ آج اس قصے کو جو ہے وہ ختم کر دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اللہ نے ان سب کو اکٹھا کیا اور بغیر کسی مسلمان سے لڑے بھڑے جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ اب حق نے غالب آنا تھا، باطل نے مٹنا تھا، تو یہی جو ہے وہ ایک اس میں جو ہے وہ سبق ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور پھر جب وہ نکل پڑا ساری فوجیں جمع کر کے، اور جب مشرق سورج طلوع ہو رہا تھا تو اس وقت جا کے جو ہے وہ پیچھے سے جا پکڑا۔ فلما پس جب، پس جب، ترا کیا ہے؟ را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ پس دیکھا انہوں نے، تا جو ہے وہ غائب مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جمع آنے کیا ہے؟ یہ جمع ان کا صیغہ ہے۔ جمع کیا ہوتا ہے؟ واحد۔ اس کا تثنیہ جو ہے نا، یہ نون کے نیچے جب زیر آ گئی ہے تو اس زیر نے اس کو تثنیہ میں کنورٹ کر دیا۔ جب دیکھ لیا دونوں جماعتوں نے، جب وہ دونوں جماعتیں آپنے سامنے ہوئیں، جب ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، جب دیکھ لیا، کالا کہنے لگے، اصحاب موسیٰ، اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب ہوتا ہے ایک، اصحاب ہوتا ہے زیادہ، اصحاب ساتھیوں نے موسیٰ کے۔ پس جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، کالا اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، انا بے شک ہم، انا علیحدہ کر دیجئے، نا علیحدہ کر دیجئے، بے شک ہم لمدرکون، یقیناً مفعولن کے وزن کے اوپر ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ دال رے کاف، درک۔ درک کا معنی ہوتا ہے قابو میں آ جانا، پکڑا جانا۔ اسی سے لفظ ہے وہ ادراک ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز ہمارے ذہن میں آ کے بیٹھ گئی، ہم کہتے ہیں فلاں چیز کا ادراک ہو گیا، ہمیں قابو میں آ جانا۔ میم جو ہے وہ مفعولن کے وزن کے لیے، بے شک ہم پکڑے گئے، بے شک ہم قابو میں آ گئے۔ کالا کہا، کلا کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، معیہ، اب لفظ ما علیحدہ کر دیجئے، یا علیحدہ کر دیجئے، یہ بے شک ساتھ ہے میرے، ربی پروردگار میرا، سیہدین۔ اب اس لفظ کو بھی اگر ہم کھول لیں، سین علیحدہ کریں، یا علیحدہ کریں، لفظ کیا ہے؟ ہدیہ۔ نون جو ہے وہ جمع کے لیے لگا ہے، اس کی زور دینے کے لیے۔ مضارع سے پہلے اگر سین آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل قریب، ان قریب وہ راہ دکھائے گا ہمیں۔ ہدیہ کا معنی راہ دکھانا، ہدایت دینا۔ بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، ان قریب وہ راہ دکھائے گا ہمیں، ان قریب وہ راہ دکھا دے گا۔ فاوحینا، یہ تھا بھروسہ، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ دائیں بائیں کوئی مدد نہیں، میرا رب مجھے راہ دکھائے گا۔ فاوحینا، پس وہی کی ہم نے، الہ موسیٰ، طرف موسیٰ کے، کیا؟ انضرب، ضربہ کیا ہوتا ہے؟ مارنا کسی چیز کا۔ الف جو ہے وہ امر کے لیے استعمال ہوا، یہ کہ مارو، بے عصا، ساتھ عصا اپنا، بل باہر، سمندر کے اوپر، اپنی لاٹھی سمندر پہ مارو۔ ہم نے وہی کی موسیٰ کی طرف کہ اپنی لاٹھی، یہ الف جو ہے وہ یہاں پہ امر کے لیے استعمال ہوا ہے، حکم کے لیے، مارو اپنی لاٹھی سمندر کے اوپر۔ فالکا، فالکا لفظ فے لام کے کاف، کیا معنی ہوتا ہے؟ پھٹ پڑنا۔ ہم نہیں کہتے قل اعوذ برب الفلق، وہ پھٹ پڑنے والی، کہ صبح اور رات جو ہے وہ دونوں سے جس میں سے پوپ پھٹتی ہے، روشنی نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں فالق الحب والنوا، گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والا، تو یہاں پہ بھی فلک کا معنی جو ہے وہ پھاڑنے والا، پھاڑا، فن فلک، پس پھٹ گیا۔ کیا پھٹ گیا؟ جس کے اوپر لاٹھی ماری تھی۔ فکانا،
پس ہو گیا کلو ہر فرقن، فرق کہتے ہیں ٹکڑا، حصہ، پھانک نہیں ہوتی اس کو بھی کہا جاتا ہے، ہو گیا ہر ایک ٹکڑا کالطود، کالطود تے واو دال، اس کا معنی ہوتا ہے بلند پہاڑ عربی میں، العظیم، ہر ٹکڑا ہو گیا کالطود العظیم، کالطود العظیم، بڑے پہاڑ کی مانند، پانی کے پہاڑ جو ہے وہ اس میں کھڑے ہو گئے، وَأَزْلَفْنَا، اور قریب، ازلفا ازلافن سے جس کا معنی ہوتا ہے قریب کر دینا، نہ متکلم لگا ہوا ہے، پھر قریب کر دیا ہم نے، سما، یہ لفظ سما نہیں ہے، سما ہے، سما کا ہوتا ہے وہاں پہ، اس جگہ، الآخرین، پھر دونوں کو، ان کو ہم نے قریب کر دیا، وہاں پہ وہ پوائنٹ آ گیا جہاں پہ سارے جو ہے وہ کٹھے ہو گئے، وانجینا، اور بچا لیا ہم نے، کس کو؟ موسیٰ کو، ومن ماہو، اور جو تھے، ماہو، ساتھ اس کے، اجمعین، سارے کے سارے، موسیٰ اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا، سما، اب یہ سما ہے وہ سما تھا، پھر اغرقنا، ڈبو دیا ہم نے، الآخرین، دوسروں کو، کس کو؟ دوسرے جو فرعون والے تھے، جو فرعون ملعون کی جو ہے وہ جماعت تھی، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، وما کانا، اور نہیں ہیں، اکثرہم، اکثریت ان کی، مومنین، ایمان لانے والے، اور ان میں سے اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک پروردگار آپ کا، لہوا، یقیناً وہ ہے، العزیز الرحیم، غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، ان دونوں لفظوں کے اوپر جو ہے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ہیں، دونوں کے اوپر کہ غالب بھی ہے، غالب کس کے اوپر ہے؟ ان لوگوں کے اوپر جو باطل والے لوگ ہوتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے گھیر گھار کے اللہ جو ہے وہ لے آتا ہے، اور رحم کرنے والا کس پہ ہے؟ جو اس کے بندے ہیں، جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ دیکھیے، پھر مفہوم کی طرف آتے ہیں، فلما ترا الجمعان، بس جب آمنے سامنے ہوئی دونوں جماعتیں، قال اصحاب موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ کے ساتھی، موسیٰ کے لوگ، انا لمدرکون، یقیناً ہم پکڑے گئے۔ اب یہاں پہ بڑا مشہور ڈائلاگ تھا، وہ ڈائلاگ تھا، انہوں نے کیا، موسیٰ کیا مصر میں قبریں نہیں تھیں جو ہمیں یہاں مروانے کے لیے لے آئے ہو؟ ہمیں یہاں پہ لا کے چوہے دان میں کھڑا کر دیا ہے کہ پیچھے ہمارے جو ہے وہ فرعون ہے اور آگے ہمارے سمندر ہے، ہم کہاں جائیں؟ کیا وہاں قبریں نہیں تھی کہ ہم وہاں پہ مر جاتے؟ تو مارنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ لے آئے۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی، قال اصحاب موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ کے ساتھی، انا لمدرکون، بے شک ہم پکڑے گئے۔ قالا، کہا، کلا، ہرگز نہیں، یہ ہے وہ کلا کا جو لفظ ہے نا، یہ ہے بھروسہ، یہ ہے توکل اللہ کی ذات کے اوپر کہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انا، بے شک، معیہ، ساتھ میرے، ربی، میرا پروردگار ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ نہیں ہو سکتا، سیہدین، ان قریب وہ مجھے راہ دکھا دے گا۔ یہ نون کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ زیر جو ہے نا وہ مجھے راہ دکھا دے گا۔ فاوحینا، جب یہ لیول ہو بھروسے کا، جب یہ لیول ہو توکل کا، تو پھر فاوحینا، پھر مدد بھی آ جاتی ہے، پھر بس وہی کی ہم نے، الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان اضرب، مارو، بعصاک البحر، اس سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی، اپنا عصا جو ہے وہ مارو، فانفلق، پس پھٹ گیا، فکانا، پس ہو گیا، کل فرق کالطود العظیم، کالطود العظیم، مانند بڑے پہاڑ کی مانند جو ہے وہ پھٹ گیا، وازلفنا، اور قریب کر دیا ہم نے، ثم الآخرین، ان دونوں کو جو ہے جماعتوں کو ہم نے ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ کر دیا، قریب کر دیا، وانجینا موسیٰ، اور بچا لیا ہم نے موسیٰ کو، ومن معہ اجمعین، اور جو اس کے ساتھ سارے لوگ تھے ان سب کو بچا لیا ہم نے، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ڈبو دیا ہم نے دوسروں کو، ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں، وما کان اکثرہم مومنین، اکثریت ماننے والی نہیں ہے ان کی، وہ مانتی نہیں ہے ان نشانیوں کو، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک پروردگار آپ کا جو ہے وہ غالب رحم کرنے والا ہے۔ پہلی بات، اب نکلا پیچھے فوجیں لے کے، پوری فوجیں جتنی اس کی تھی ساری اس نے دوسرے شہروں سے بھی اکٹھی کی اور چڑھ دوڑا پیچھے، اور پھر سورج طلوع ہوتے ہوتے تک جو ہے اس نے ان کو جا لیا۔ اب جا لیا، وہ بھی سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے،
देखा तो फौरन जो है वो चीख उठे साहब बनी इसराइल जो मूसा के साथी थे, मूसा हम पकड़े गए। मूसा क्या वहाँ कब्रें नहीं थी जहाँ से जो है वो हमें जो है वो दफन वहीं पे मार देते हैं हमें? अब पीछे जो है वो है, हम तो एक चूहेदान में आ गए हैं। अब ना हम जो है वो इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, पीछे फिरौन है, आगे समुंदर है, हम घेरे गए हैं, यकीनन हम पकड़े गए हैं। तो यहाँ पे वो भरोसा, वो आवाज़, एक ही लफ्ज़ जो हमें नज़र आता है, काला, कहने लगे मूसा कल्ला, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जिन पर भरोसा अल्लाह पे होता है, जिनकी जो है वो आस, जिनकी डोर जो है वो अल्लाह के साथ बंधी होती है, उनके जहन में दूसरी कोई बात आ ही नहीं सकती। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना माइया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। तो रब भी तो तभी साथ होता है जब रब की राह पे चलते हैं। सयाहदीन, वो अनकरीब मुझे राह बता देगा, वो राह दिखा देगा। फाउहैना, जैसे ही ये भरोसा, ये मुकालमा कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, कहा फाउहैना इला मूसा, वही की हमने मूसा की तरफ, अनज़रिब बिअसाकल बहर, समुंदर के ऊपर लाठी मार अपनी। अब वो लाठी मारी अपनी समुंदर के ऊपर। कहा जाता है कि 12 रास्ते उसमें से बन गए, और जब वो 12 रास्ते बने तो उसके साथ जो है वो तेज हवा चली और नीचे जो जमीन जो थी वो खुश्क हो गई, खुश्क पक्की सड़क नजर आने लगी। सारे जो है उसमें से जो है वो चल पड़े हैं। अब वो कहा जाता है कि जिस वक्त तक आखिरी इसराइली निकल नहीं गया और आखिरी जो है वो कबती मिस्री जो है उसमें दाखिल नहीं हो गया, तब तक वो वैसे के वैसे ही खड़े हो। फन फलका, पस फट गया, फकाना कुल्ले फिरकिन कद तौदुल अजीम, एक बुलंद पहाड़ की मानद हर हिस्सा जो है वो खड़ा हो गया, फट गया। वज़लफ़ना सम्मल आखिरीन, करीब कर दिया हमने एक दूसरे के सामने। वनजैना मूसा वमन वाहु अजमईन। अब देखिए बात यह है कि यहाँ पे जो बार बार कहा जा रहा है ना, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन, अब ये निशानी क्या है? इससे पहले कितनी निशानियां जो है वो फिरौन और उसकी कौम को दिखाई गई। कभी जो है वो जुओं का अजाब, कभी खून का अजाब, कभी मेंढकों का अजाब, कभी जो है वो उनकी बारिशों खुश्क साली, कितनी कितनी चीज़ें दिखाई गई। उसको ये ख्याल नहीं है कि ये पानी कैसे खड़ा हो सकता है, ये मूसा का कमाल नहीं, ये पानी अल्लाह का कमाल है। तो मूसा अल्लाह का पैगाम दे के लेके आ रहे हैं। तभी भी उसकी बात ये समझ नहीं आई कि ये तो मूसा के लिए राह बना है, ये मेरे लिए राह नहीं बना, क्योंकि मैं तो उस अल्लाह को मानता ही नहीं हूँ, ये अल्लाह को मानने वाले हैं। तो मूसा अगर जो है वो समुंदर में जो है वो रास्ते बन जाते हैं, अल्लाह उसके लिए बना लेता है, तो ये राह उसके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। इसके बावजूद जब अकल मारी जाती है, जब कहा जाता है ना अजीजुर रहीम, गालिब है अल्लाह, मानते फिर नहीं हैं उनको कि अल्लाह ने किस तरह उन सब को, सारी फौजों को घेरा और घेर के ले आए। अभी भी उनको ये एहसास नहीं हो रहा, अभी भी वो नहीं मान रहे कि हाँ मूसा का रब जो है वो है, रब जो है वो मूसा के साथ है, मेरे साथ नहीं है। जो समुंदर को फाड़ सकता है, नीचे से खुश्क ज़मीन निकल सकती है, मूसा और उसके हवारियों को, उसके साथियों को जो है वो रास्ता दे सकता है, वो पार कर सकता है, तो ये रब उसका है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो मानता नहीं हूँ उसको। ये फ़िरौन को फिर भी अकल नहीं है। जो कहा गया ना इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन, यकीनन इसमें निशानियां हैं, मा काना अक्सरुहुम, अक्सर नहीं मानते। कितनी बड़ी निशानी सामने आ गई, जिन्होंने नहीं मानना था वो तभी भी नहीं माने, नहीं माने तो फिर क्या अंजाम हुआ। व इन्ना रब्बका लहुवल अजीज, और जिस वक्त ये हुआ सुम्मा अगरकनल आखिरीन, जब दूसरों को डुबो दिया, उस वक्त उसको एहसास हुआ। सूरह यूनुस में देखिए आयत नंबर, हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क, जब वो डूबने के करीब पहुंच गया, पानी उसके ऊपर चढ़ पड़ा, काला मन, तो मैं ईमान लाया, अन्नहु ला इलाहा इल्लाल्लज़ी आमनत बिही, मैं उस रब पे, कोई इलाह नहीं है सिवाय उसके, मैं उस पे ईमान लाया जिस पे ईमान रखते हैं बनी इसराइल, जो बनी इसराइल का रब है, मैं उस पे ईमान लाया। व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। अब क्या फ़ायदा, जैसे जो है वो इसी कलमे की बदौलत फिर कहा गया कि फिरौन, इसी कलमे की बदौलत तेरी लाश को रहती दुनिया तक रखा जाएगा, ताकि लोग इबरत पकड़ें कि ये था वो अल्लाह का नाफरमान। और आज भी देख लीजिए वो लाश जो है वो मिस्र में जो है वो पड़ी हुई, आज भी वो मम्मी बन के लोगों के लिए कि ये था जो अपने आप को रब कहलाता था। पूरी दुनिया उसको ऊपर टिकट जो है वो लगा हुआ, टिकट देख के उसकी शक्ल देखने आती है, और कोई उसके लिए जो है वो दुआए खैर नहीं करता, उसके ऊपर हमेशा लानत ही भेजी जाती है। तो बात से इबरत बनाने के लिए जो है वो ये उसकी लाश को जो है वो रखा गया। उस वक्त उसने कहा मैं ईमान लाया हूँ। लेकिन ईमान जो है वो कभी भी जो है वो देखे नहीं होता, ईमान बिल गैब होता है। अगर हम बिल गैब ईमान पे जो है वो यकीन नहीं रखते, तो फिर उस वक्त तो जो है वो फिरौन भी ले आया था, जिस वक्त वो हमें लेने के लिए आएंगे कि आओ जी चलें अब,
اس وقت کہیں ٹھہر میں ذرا کلمہ پڑھ لیں، میں ذرا یہ کر لوں، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ جو ہے وہ یہی کہیں گے اس وقت کہ اچھا جی ٹھیک ہے، اب ہمیں جانے دیا جائے، ایک موقع دیا جائے، ہم جائیں اور پھر ہم وہ سارے عمل کریں جو اللہ نے ہمیں کہے ہیں۔ اللہ نے تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک تو سنت نہیں ہے واپس بھیجنا، اگر میں بھیج دوں، مجھے پتا ہے میں تمہیں بھیج دوں، تم پھر وہی کرو گے جو تم پہلے کرتے آئے۔ تو یہ ہیں وہ نشانیاں جن کے بارے میں کہا ہے وہ ما کان اکثرہم مومنین، اکثریت نہیں مانتی۔ کتنی نشانیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ کیا یہ بادل آسمان یہ نشانی نہیں ہے؟ کیا جو مری میں ہوا کہ یہ عذاب کی شکل نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ایک ہستی، ہم بھی ایسے ہی جاتے ہیں، ہنستے کھیلتے جاتے ہیں، کیا پتا ہوتا ہے واپس آنا ہے؟ کس لمحے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عذاب اور کیسے آتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ آسمان سے پتھر ہی برسیں گے؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ نہ آسمان سے جو ہے وہ کوئی عذاب اترے گا اور نہ زمین میں جو ہے تم دنسائے جاؤ گے۔ باقی عذاب ہمارے سامنے ہیں، روز آتے ہیں۔ کرونا آیا، کرونا کے بعد اب کل مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے 105 ویریئنٹ ہیں۔ ابھی تک تو اومیکرون آیا، اس کے بعد فلوروزونا آیا، اس کے بعد کہا 105 ویریئنٹ ہیں اس کے جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے عذاب کیا ہے کہ ہم ہاتھ ملانے سے گئے ہیں، گلے لگانے سے گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے گئے ہیں، اور پھر وہ سلسلہ چلی جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا فلاں 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 کرونا میں مر گیا، آنکھوں کے سامنے جوان لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن ہم پھر نہیں سمجھتے۔ اور کون سی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ جس وقت وہ ہمیں لینے آئے گا تب ہم کہیں گے کہ ہاں اب ہم نے نشانی دیکھ لی، تب ہم مانیں گے کہ ہاں اللہ ہے، اسی نے اپنے راہ پہ چلنے کے لیے۔ ہم تو جو مرضی کا اسلام ہم نے اپنے اوپر نافذ کیا ہوا ہے، قرآن کو ہم نے عملیات کے لیے رکھا ہوا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ کا حق کہا ہوا ہے، مسجدوں تک محدود کر دیا ہوا ہے کہ ہاں اللہ آؤں گے وہاں پہ نماز شماز پڑھیں گے تیرے لیے، اس کے بعد باقی باہر نکل کے جو میں نے کرنا ہے اللہ مجھے زیادہ پتہ ہے۔ معیشت ہماری دیکھ لیجئے، کبھی کیپٹلزم کی طرف جاتے ہیں ہم، کبھی جو ہے وہ ہم اس کی طرف کمیونسٹزم کی طرف جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کیپٹلزم ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ معاشرت ہماری دیکھ لیجئے، ہندوانہ ہمارے اوپر جو ہے وہ غالب ہوا ہوا ہے سب کچھ۔ ساری کون سی ایسی رسومات ہیں ہندوؤں کی جو ہم نہیں کر رہے؟ ہمارے شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے، ہر چیز ہمارا کلچر جو ہے وہ ہندوانہ ہے۔ قانون کی بات کریں تو آج بھی 1937 ایکٹ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، آج بھی ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی سزائیں جو ہے وہ دیتے ہیں، آج بھی ساری چیزیں اسی کے اوپر جو ہے مانیٹر کر رہے ہیں۔ قرآن کہاں ہے ہماری زندگیوں میں؟ دیکھیے یہ ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے رسول کو جو پہنچایا گیا اللہ کے رسول نے پہنچا دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب جس تک یہ جو حاضر ہے وہ ہر غائب تک پہنچا دے۔ ہر غائب سے پہنچانے کا مراد ہے کہ رہتی دنیا تک، روز قیامت تک یہ تبلیغ کا سلسلہ ایسے چلنا ہے۔ یہ قرآن ہمیں آگے پہنچانا ہے۔ پہلے ہم خود پڑھیں اس طرح جس طرح پڑھنے کا حق ہے، سمجھیں اس طرح جس طرح اس کو سمجھنے کا حق ہے، عمل کریں جس طرح اس کے اوپر عمل کرنے کا حق ہے۔ لیکن ہم نے تو بس رکھ دیا ہے بس عملیات کا، ٹھیک ہے اتنی آیتیں اتنی دفعہ پڑھ لو تو فلاں جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کبھی ہم نے سمجھنے کے لیے، اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے پڑھا اس کو؟ نہیں پڑھا ہم نے اس کو۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ بہت سی نشانیاں ہیں ہمارے لیے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ اس کی انکاری ہے، وہ نہیں مان رکھتی اس کے اوپر۔ ہم اسی وقت پتہ چلے گا جس وقت فرعون کو جو ہے وہ جب ڈوبنے لگا تو تب اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ کس پہ ایمان لاتا ہوں؟ جو بنی اسرائیل کا رب ہے اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس وقت پھر ہم بھی کہیں گے اچھا اب آگے یہ باری تو پھر ٹھیک ہے اب، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک سامنے کی روشن مثال فرعون کی شکل میں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، ہم پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس کے اوپر عذاب ڈیفرنٹ آیا تھا، ہمارے اوپر روز عذاب آ رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں دیکھتے۔ کیا اس سے کچھ سیکھا ہم نے کبھی؟ کیا ہماری زندگی کے اوپر کوئی فرق آیا؟ ہم نے تو ویسے کہ ویسے جو ہے وہ زندگیاں گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ یقین مانیے اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارا نام بھی انہی لوگوں کی لسٹ میں ہوگا جو اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہ ماننا اس کا استہزاء اڑانے کے مترادف ہے، اس کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں، میری سوچ، میری پارلیمنٹ، میرے جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ یہ قانون کہہ گئے ہیں تو میں نے اس کو ماننا ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ماننی۔ یہی استہزاء ہوتا ہے، یہی کفر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم صرف اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جنت تو وٹتے پہ ہی ہے، جنت تو بنی ہی میرے لیے ہے، وہ گیا بھی تو 2-4 دن جائیں گے اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ یہی نشانیاں ہیں،
انہی نشانیوں کو دیکھنا ہے، اور یہ تبھی سمجھ آئے گی جب ہم قرآن اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے۔ تو نکالیے اس کی گرد، جھاڑیے اس کو، اپنے سینے سے لگائیے اس کو، سمجھیے کہ کیا کہتا ہے قرآن، اور پھر انڈیویجول اپنے اوپر اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کرے، ہر ایک انڈیویجول، اسی طرح جو ہے پھر معاشرے میں جو ہے وہ پھیلے گا۔ میں کروں گا، آپ کریں گے۔ ہم یہ دوسروں کو کہتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا، فلاں لوٹ کے کھا گیا، فلاں کر دیا، وہ میں نے کیا کیا ابھی تک؟ ہم یہ نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے ہم نے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کی بات کرتے ہیں، دوسروں کی طرف جب فنگر ہم کر رہے ہوتے ہیں، انگلی کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، 4 انگلیاں اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔